اکج بندیہ نیازیہ حق کی آواز، سچ کی آواز اس کار خیر کا حصہ بنیے تاکہ یہ آواز دنیا کے ہر کونے ہر گھر تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بیان تو حضرت صاحب نے کر دیا ہے، نصیحت والا شب برات کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ خلاصہ میں عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت اور ہم آپ سب کی کامیابی کی گارنٹی اور چابی ہے۔ جو انسان کامیاب بننا چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لے، دنیا میں بھی اس کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس دنیا میں کامیابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو بندگی میں کامل دیکھنا چاہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بڑھ کر کسی کو کوئی نظر نہیں آ سکتا۔ جو انسان جتنا بڑا ولی بننا چاہے تو اس کے لیے پہلی شرط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ جتنی زیادہ اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں، اس کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہوگا، اتنے ہی زیادہ وہ ولایت کے درجے پہ فائز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مرحومہ پر خصوصی طور پہ رحم فرمایا ہے۔ ان رحموں میں سے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، پھر شعبان کا مہینہ ہے۔ جس طرح سے مختلف کمپنیاں لوٹ مار سیل لگاتی ہیں، مختلف تاریخوں میں، سال میں ایک بار، دو بار، تین بار، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے لوٹ مار سیل لگا لیتے ہیں کہ بھائی ان دنوں میں آؤ، لوٹ لو، جو چاہیے تم کو مل جائے گا، جو مانگو گے تم وہ پالو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ہم بھی اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں تو کم از کم روزوں کا اہتمام کر لیں، اور اگر پورے شعبان میں نہیں رکھ سکتے تو اتنا کر لیں کہ پیر اور جمعرات کو کر لیں۔ یہ بھی اگر مشکل لگ رہا ہو تو ایام بیز آنے والے ہیں تو ان ایام بیز میں روزوں کا ہم اہتمام کر لیں۔ خصوصی طور پر شب برات میں ایک سنت اعمال ہے، ہم ان اعمال کی پابندی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب قبرستان گئے ہیں۔ قبرستان ہم جائیں اور جا کر کے عبرت حاصل کر لیں کہ جو آج اس شہر خاموشاں کا حصہ بنے ہیں، کل ہماری طرح سے وہ بھی زمین پہ چلتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، آج نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا، معلوم نہیں اگلا شعبان تک ہم بھی ان میں سے شامل ہو جائیں۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم غیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت بنایا ہے، شعبان کی 15ویں شب میں ایک تو سال بھر کی روزی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جس انسان نے آئندہ شعبان کی 15ویں شب تک زندہ رہنا ہے، اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اور جس انسان نے اگلے شعبان سے پہلے ہی انتقال کر جانا ہے تو اس کا شمار مردوں کی لسٹ میں ہوتا ہے،
اور اس کے نام کا پتا گرا دیا جاتا ہے۔ معلوم ہے شعبان میں ہم لوگ جتنا زندہ رہے اگلے شعبان تک ہم زندہ رہیں یا نہیں۔ ہم تھوڑا سا سوچیں، پچھلے سال شعبان میں بہت سارے ہمارے فیملی ممبر، ہمارے جاننے والے، ہمارے دوست احباب، ہمارے ساتھی، ہمارے یار لوگ، ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ زندہ تھے۔ آج اس شعبان میں وہ آگے جا چکے ہیں، ہم جتنا بھی چاہیں ان کو نہیں پا سکتے۔ تو قبرستان جو جانا ہوتا ہے تو وہ یہ یاد کرنے کے لیے اور اس یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کثرت سے مراقبہ کرتا ہے، موت کا مراقبہ، ذکر کا مراقبہ، دنیا کی بے ثباتی اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کے جڑنے میں بنیادی طور پر رکاوٹ یہ دنیا آتی ہے۔ جہاں انسان کا دل دنیا سے ہٹ گیا وہاں پر انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا۔ ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ دنیا یہ جو ذکر کے جتنے طریقے بتائے جاتے ہیں، لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، خفی ہے، اخفا ہے، ان تمام ذکر کے طریقوں میں بنیادی طور پر جو چیز نکالی جاتی ہے کہ جسمانی جسم سے روحانی بیماریوں کو نکالا جاتا ہے۔ سب سے مشکل اور سب سے آخر میں دنیا کی محبت نکلتی ہے۔ اور جو انسان کثرت سے قبرستان جاتا ہے، عبرت کی نگاہوں سے قبروں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالتے ہیں۔ جہاں انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی تو دل ایسی جگہ ہے جہاں پر دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہوتی ہے، یا تو دنیا کی محبت یا اللہ کی محبت۔ فارسی میں کہتے ہیں خالی جائرہ دونوں گیرا، خالی جگہ پہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہمارا دل بھی جب خالی ہو جاتا ہے تو اس میں دنیا سما جاتی ہے۔ اللہ والے جو ہم سے فرماتے ہیں کہ بھائی ذکر کر لیا کرو دل سے، یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ کثرت سے جب ہم دل سے ذکر کریں گے تو اس دل میں اللہ آ جائے گا، اور جب اللہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ایسا نور ہے کہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تبلیغ جماعت میں ایک بزرگ گزرے ہیں پالن پوری، حضرت عمر پالن پوری رحمہ اللہ، وہ ایک شعر کہا کرتے تھے، کہتے تھے جب لا کہا وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جب لا کہا وہ لا بھی اس میں لا ہوا، پھر کیا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا اللہ۔ جب اللہ کسی کے دل میں آتا ہے جز بھی لا ہو جاتا ہے، کل بھی لا ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو شب برات کے حوالے سے قدروی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اپنا کرم فرماتے ہیں، خصوصی طور پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں ہم جہاں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے روزی مانگیں، وہاں پر ایک دعا یہ بھی ضرور کر لیا کرے، مولا ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، مولا ہمارے دل سے اپنا ذکر جاری فرما، مولا ہمارے دل سے، ہمارے جسم سے، ہمارے روح سے، ہماری ہڈی سے، ہمارے گردے سے، ہمارے بال سے، ہماری کھال سے، ہمارے پٹھے سے، ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے اپنے ذکر کو جاری کرنا۔ جہاں انسان کا دل ذکر کرنے لگ جاتا ہے اور کثرت سے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر صرف دل ہی نہیں، جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہ جگہ بھی اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہے، جس درخت پہ بیٹھا ہے اس درخت وہ درخت بھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، جس درخت کی جڑ میں بیٹھا ہے صدیاں گزر جاتی ہیں وہاں پر اس جگہ سے بھی اللہ اللہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق میں نے پڑھا، وہ فرماتے تھے کہ ایک قلندر کے متعلق میں نے سنا کہ وہ قلندر یہاں پہ بیٹھتا ہے۔ میں نے جا کر کے اس جگہ کو دیکھا تو اس جگہ میں تحت الثری تک اللہ اللہ کی تاثیر مجھے نظر آ رہا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کا تعلق جب اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا تو پھر جہاں گزرے گا مٹی بھی اس کے ساتھ اللہ اللہ کرے گا۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ لگ کر تسبیح کرتے تھے، درخت بھی تسبیح کرتے تھے، زمین کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھتا تھا، اللہ کی تسبیح کرتا تھا۔ تو جو انسان من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ تو ایک ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، دوسرے نمبر پر منکرات سے ہم بچیں۔ بہت سارے لوگ دوست ساتھی اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بچے فرمائش کرتے ہیں کہ ابا ہمیں پیسے چاہیے، ابا سے پیسے لے لیے، وہاں سے پٹاخے لے لیے، کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے سکون سے جا کر کے پٹاخہ ان کے قدموں میں پھوڑ دیا، دھماکے کی آواز آئی، بیچارہ اچھل گیا، پریشان ہو گیا۔ یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دکھ دینا، خدا نہ خواستہ اگر وہ ہارٹ پیشنٹ ہوا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس کا خون ہمارے سر ہو۔ تو اپنے بچوں کو خود بھی اس طرح کی چیز سے بچیں، ان کی تربیت کریں، ان کو پٹاخوں سے دور رکھیں۔ دوسرے نمبر پر خصوصی طور پر کچھ لوگوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے تو اس رات حلوے کا اہتمام کرتے ہیں، اور حلوے کا اہتمام کر لینے کے بعد مولوی صاحب، مرشد صاحب، پیر صاحب کو ضرور ہم نے حلوہ کھلانا۔ بھئی یہ رات حلوے کی نہیں ہے، یہ رات جلوہ دکھانے کی، یہ رات حلوے کی نہیں ہے، یہ رات جلوے کی ہے، رات کی جلوے کی۔ ہم نے نقطے کو اڑا دیا اور اس کو حلوے کی رات دیا۔ تو لائٹنگ کرنا، موم بتیاں جلانا، چراغاں کرنا، یہ اس چیز کی حقیقت نہیں۔ جب دل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو، باہر سے آپ ہزاروں چراغاں کر لیں، ہزاروں بلب جلا لیں، اندر روشنی نہیں ہوگی۔ قبروں کے اوپر آپ 1000 واٹ کا بلب لگا لیں، اندر قبر میں تاریکی میں مردہ ڈوبا ہوا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارا من کے اندر اندھیرا پڑا ہوا ہے، ہم اپنے مسجد میں اپنے گھر کو چراغاں کر کے روشن کر دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوشش یہ کر لیں جہاں مجلس میں آتے ہیں تو یہ جلوت ہوتی ہے، جہاں ہم خلوت میں بیٹھ جائیں تو خلوت ہو یا جلوت ہو، اللہ کے ساتھ ہم تعلق کو جوڑیں۔ جو نفلی عبادات تنہائی میں کر کے، اندھیرے میں کر کے انسان کو سکون ملتا ہے نا، حقیقت یہ ہے دوستو، مجالس میں ایسا سکون نہیں ملتا۔ تو اس رات میں خصوصی طور پر ہم عبادت کریں، تنہائی میں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اٹھ کر کے قبرستان چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، حضرت عائشہ اپنے حجرے میں حضور کو تلاش کرتی ہیں، نہیں ملتے۔ رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف سے واپس آ جاتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے حضور کے بتانے پر کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کرتے۔ تو نفل عبادات ہوں کسی کو بتائے بنا، کسی کو تکلیف دیے بنا، شور شرابے کے بغیر، تو تنہائی میں دکھلاوا بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہم ہوں گے، ایک ہمارے رب ہوں گے۔ اگر صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی مراقبے میں یہ تصور کر لیں ہم مر گئے، اب قبر میں ہم ہیں اور ہمارا رب، ہمارا دل اللہ کی محبت میں تنہائی میں کہتا ہے اللہ۔ یہی صورت ہم بنائیں اپنے راتوں میں، اپنے دنوں میں۔ نماز کے لیے ہم چلے جائیں، ایک اہتمام کر لیں، جیسے اذان ہوتی ہے تو ہمارا قدم مسجد میں ہونا چاہیے۔ تحیت المسجد، تحیت الوضو پڑھ لینے کے بعد 5 منٹ ملے، 10 منٹ مل جائیں، وہاں پر تھوڑا سا دل کی طرف توجہ کر کے اہتمام کے ساتھ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں۔ یقین جانے کچھ وقت کے گزرنے کے بعد ایسا ضرور لمحہ آئے گا، آپ کہیں پر بھی جائیں گے آپ کا دل اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ اور جہاں انسان کا دل جاری ہو گیا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، تو اس انسان کا خاتمہ اور کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا، البتہ بزرگوں سے سنا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ضرور ہوتا ہے، اس کو آخری وقت میں اللہ کا کلمہ ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پر کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔